الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو کہ عالمین کا پروردگار ہے۔ درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین پر۔ صدیم اسلامک مذاہب میں خوش آمدید۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج آپ کی خدمت میں بہت ہی پیارا وظیفہ جو کہ آپ نے جمعہ کے دن سے لے کر اگلے جمعہ کے دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ حل ہو جائے گی۔ میرے ساتھیوں، جو بھی آپ وظیفہ کریں اس کے لیے تندہی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس عمل کو اختیار کیجیے۔ اس کے علاوہ نماز کی باقاعدگی سے آپ نے حفاظت کرنی ہے اور اکثر باوضو رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مسائل کو حل نہ کرے۔ میرے ساتھیوں، یہ دنیا ہے، اس میں ہر شخص کے لیے آزمائش ہے، کسی کے لیے کوئی پریشانی ہے اور اس کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ اخروی فوائد کو دیکھتا ہے، جبکہ ہم جو ہیں وہ دنیاوی فوائد کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں اور آخرت کو کس نے دیکھا ہے، آخرت کے بارے میں ہماری سوچ محدود رہ جاتی ہے۔ میرے ساتھیوں، اس وظیفہ کو آپ نے جمعہ کی نماز کے بعد کسی بھی وقت آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد آپ وہیں بیٹھ کر اس کو اختیار کیجئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک جمعے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور اگلے جمعے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو پورا فرمائے گا۔ جو بھی پریشانی ہوگی اسے دور فرمائے گا، جو بھی حاجت ہوگی اسے اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے گا۔ میرے ساتھیوں، جمعہ کے دن کے متعلق جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، اسے دنوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا کہ عیدیں تو دو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، لیکن ہمارے لیے خوشی کا باعث، ہمارے لیے، کیونکہ انسان اس میں پاکی اختیار کرتا ہے، انسان اس میں نئے کپڑے پہننے کی کوشش کرتا ہے، جو بھی میسر ہوں، خوشبوئیں لگاتا ہے اور جمعہ کی تیاری کرتا ہے، تو یہ ایک عید کا سما ہو جاتا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، اس دن میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرنی چاہیے، عبادات میں زور دینا چاہیے، کیونکہ یہ گھڑیاں بہت پیاری گھڑیاں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ پھر اور احادیث میں اس وقت کا بھی تعین کیا گیا کہ وہ جمعہ کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک وہ وقت ہے، تو اسی وقت میں اس عمل کو اختیار کیجئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرے گا۔ میرے ساتھیوں، ویڈیو کا آپ مکمل دیکھا کریں، اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں چینل کو، تاکہ ہمیں موٹیویشن بھی ملے اور آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیو لا سکیں۔ تو میرے ساتھیوں، اس عمل کو آپ نے جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد، عصر کی نماز سے پہلے اس عمل کو اختیار کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھنی ہے، اور اس میں کوئی بھی آپ سورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو 2 رکعت کے بعد آپ نے بیٹھ کر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے ساتھیوں، 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 360 مرتبہ
قرآن مجید کی آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کو آپ نے 360 مرتبہ، یہ اپنے پاس آپ سے نوٹ کر لیجئے اس کی تعداد۔ اس آیت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کا بھی تذکرہ ہے، اس لیے اس کے ذریعے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں، آخر میں آپ نے 11 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت کے لیے، اپنی پریشانی کے لیے اسے اپنے ذہن میں بٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے، عاجزی ان کے ساری کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، آج آپ نے جمعہ کے دن کے لیے اس وظیفے کا تذکرہ سنا۔ آئندہ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں، کسی اور وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ